2014 سے لے کے اب تک 8 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں غیر مسلموں کے حوالے ہو گئی. چھوڑ دیا انہوں نے اسلام اور ہم نعرے لگا رہے ہیں. امت کو تو بیٹھ جانا چاہیے تھا, اب کوئی دوسرا فیصلہ لیتے. پوری امت جمع ہو جانی چاہیے تھی, مگر اب کون بات کرے. لڑکیوں کو انگریزوں کو پڑھانے بھیج دیا, اپنے گھروں میں غیر مسلموں کو گھسا لیا, اپنی بیویوں سے باتیں چیتیں کرانے لگے, دوست بنا لیے. بے شرمائی کی حد ہو گئی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے یہ حالات ہو گئے. عورتیں بالکل بھول گئیں. سیریل چلتا ہے تو کچھ عورتیں ایسی ہیں نماز جلدی پڑھ لیتی ہیں, سیریل کا ٹائم ختم نہ ہو جائے. سیریل میں فلاں عورت نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میری بہن میری بیٹی, تو سیریل کے لیے پیدا ہوئی. ارے تجھے سوچنا چاہیے تھا یہ اس وجہ سے تیری سب تو دنیا میں آئی تھی سیریل دیکھے, راتوں کو لیٹے تو سیریل دیکھے اور سیریل کی عورتوں کی طرح بے حیائی کرے. آج بچیوں کو یہ کس نے بھلا دیا بھائی؟ اسلام چھوڑ رہی ہیں اور لڑکیاں. میں کہتا ہوں انہوں نے اسلام ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں تھا, ورنہ اسلام جب ایک بار دل میں آ جائے تو پھر نکلتا نہیں. آپ ان کے بارے میں معلومات کر کے دیکھ لینا, ان کی یا تو نسل میں خرابی ہوگی یا حالات خراب ہوں گے. یہ جو لڑکیاں گئی ہیں یا ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت اتنی گندی کی, اتنی گندی کی, اتنی گندی کی, اتنی گندی کی. اب چونکہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو کون ہے کیا ہے, کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں. کسی کو آپ کو پتہ ہے جب پردہ پہلی مرتبہ فرض ہوا ہے, پہلی مرتبہ 5 ہجری میں جب پردہ فرض ہوا ہے نا, میری طرف دیکھیں, جب پردہ فرض ہوا ہے نا پہلی مرتبہ, تو ایک عورت فجر میں نماز پڑھنے گئی ہے تو اس سے کہا گیا کہ پردہ فرض ہو گیا. اس نے دیکھا ساری عورتیں پردے میں, کہا تم نے اچانک پردہ کیوں کیا؟ کہ نبی نے اللہ نے اپنے حبیب کو ذکر, اپنے محبوب کو حکم دیا ہے کہ مسلمان عورتوں کو, اپنی بیوی بچوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں سے آپ کہیں کہ وہ پردہ کریں. عورت بولی اچھا ٹھہرو, اپنے بیٹے سے کہا جاؤ میری چادر لے کے آؤ پھر میں گھر جاؤں گی. چادر اڑی پھر گھر گئی. شوہر نے کہا جب تو نے سن لیا تھا تو گھر آ کے پردہ کر لیتی, یہ مسجد میں چادر کیوں منگوائی؟ کہنے لگی جب میں نے یہ سن لیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پردے کا حکم دے دیا ہے تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک قدم بھی بغیر پردے کے باہر نکال. ایک بادشاہ کا بیٹا 22,000 کا لشکر لے کے نکلا. اچانک خبر آئی کہ تیرا بیٹا بھاگ گیا اور لشکر بالکل جو ہے وہ بیکار ہو گیا. اور اس خبر کی وجہ سے بادشاہ ڈپریشن میں چلا گیا. اپنی بیوی کو کہنے لگا, تو بیوی بولی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا, میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا, میرا بیٹا کبھی نہیں بھاگ سکتا. مگر دونوں میں بحث ہو رہی ہے, دیکھ یہ خبر آئی ہے. کہنے لگا پسپا ہو گیا, ہمارا لشکر برباد ہو گیا. مگر وہ کہہ رہی نہیں ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. آخر دوسرے دن خبر آئی کہ پہلی والی خبر جھوٹی تھی, تیرے بیٹے نے 22,000 کے لشکر کے ساتھ ایک پورے ملک پر فتح حاصل کر لی ہے. اللہ اکبر, توجہ کرو. بادشاہ نے پوچھا تجھے اتنا یقین کیسے تھا؟ کہ اس وجہ سے کہ تیرا بیٹا وہ ضرور تھا بادشاہ, مگر میں نے اپنی پوری زندگی میں اسے بے وضو دودھ نہیں پلایا. مجھے پتا تھا وہ جان تو دے سکتا ہے مگر میدان چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتا. دیکھو رات بہت ہو گئی ہے, میں بھی تقریر ختم ہی کر رہا ہوں, ذرا بولیں سبحان اللہ زور سے. دیر ہو گئی زیادہ نا, میں اتنی رات میں تقریر کرتا نہیں ہوں ویسے, مگر یہ مولا صاحب کی محبت ہے کہ میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. بولیں ذرا سبحان اللہ. میں تو بڑے ہاں توجہ ہے کہ نہیں, مگر جب محبت والے لوگ ہوتے ہیں تو میں تو قربانی کے لیے نکل جاؤں. توجہ ہے میری بات پر؟ اب میری طرف دیکھیں, ہاں نہیں اور لوگوں کو بھی دینی چاہیے. اب توجہ ہے کہ نہیں؟ اب میری طرف توجہ کرو. اب عورتیں, اچھا یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں, 2 سال کا بچہ ایسے موبائل چلا رہا ہے, بوڑھا نہیں چلا سکتا. اچھا یہ کیوں چلا رہا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف دیکھو, کیوں چلا رہا ہے؟ ایسے ہی اپنے آپ نہیں, یہ امی کے پیٹ سے سیکھ کے آ رہا ہے. عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سیکھتا ہے. نہیں ایسا نہیں.
ابھی ہاورڈ نے 25 سال ریسرچ کیا کہ بچے پاگل کون ہوتے ہیں، پیدا ہوتی بچے پاگل کون ہوتے ہیں، پاگل کون ہو جاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچے پاگل کون پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے 25 سال کے بعد بتایا کہ 80% بچے 90% وہ بچے ہوتے ہیں جو پیٹ میں تھے ماں کے، اور باپ نے ماں کو مارا، جھگڑا ہو گیا، اور اس نے مارا تو اپنی بیوی کو، مگر ظلم کر بیٹھا اپنی اولاد کے سر پر، اس کا بیٹا پاگل ہو گیا، بیٹی پاگل ہو گئی. کیوں؟ چونکہ حالت حمل میں ظالم نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا تھا. یعنی باپ مار رہا ہے اپنی بیوی کو اور پیٹ کے اندر بچہ اثر لے رہا ہے. میڈیکل سائنس کہتا ہے کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، توجہ کرو، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، ماں کا اثر بچے پہ ہوتا ہے. ماں کتنا سوتی ہے، ماں کتنا بولتی ہے، ماں کی ٹینشن کا اثر بچے پر ہوتا ہے. اس کا مطلب صاحب سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب جب پیگننٹ مومنٹ میں عورت ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اگر آپ یہ چاہتی ہیں آپ کے بچے میں آئرن بڑھے تو آپ سیب کھائیے، آپ زیادہ تر جو ہے وہ بادام کھائیے، امرود کھائیے، وٹامن ڈی بڑھیں گے. آپ ایسا کریں کہ نیبو کھائیے، وٹامن ڈی بڑھیں گے. آپ ایسا کریں کہ اپنے بیٹے کو آپ زیادہ تر امرود کھائیں، انار کھائیں، فروٹ کھائیں. جتنا یہ سب کھائیں گی آپ کے بچے کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، انناس، امرود اور ڈرائی فروٹ اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے، تو کیا اللہ کا کلام ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ اقبال کہتے ہیں لوگ مجھ سے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا. تو میں کہتا ہوں یار ادھوری بات کیوں کرتے ہو، پوری بات کیا کرو. حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے، پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا. کیسے حق ادا کیا ہے؟ سنو، مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں. بس مولا علی پر بات ختم ہو جائے گی. بولو ذرا سبحان اللہ. کتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ بولو کتنی پڑھتے ہیں؟ 1000 رکعت کتنی پڑھتے ہیں؟ اور سیدہ فاطمہ بھی اس سے زیادہ پڑھتی ہیں پوری رات. ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. عمران نام کے، دھیان سے سننا میری بہنیں، بس ختم کر رہا ہوں. عمران نام کے صحابی حضور کے ساتھ ہیں. وہ ایک بہت بڑے اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے. حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ اندر آ جاؤ. اندر سے آواز آئی ابا اگر آپ تنہا ہیں، اکیلے ہیں تو آ جائیں. میرے ساتھ عمران آئے ہیں، انہیں نہ لائیں. اور فاطمہ انہوں کیوں نہ لاؤں؟ نہ لائیں ابا. اور کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ نہ لائیں ابا. کیوں فاطمہ؟ کہہ لگے ابا جان، عرض کرنے لگے ابا جان آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. ایک جوڑی کپڑے میں بہت زیادہ قیمت لگے. حضور اندر گئے، دیکھا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہے. تو اس کا چہرہ بالکل پیلا ہو گیا. کیا ہو گیا میری بیٹی؟ اللہ کا شکر ہے ابا. اور بتانا فاطمہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے. اور فاطمہ بتانا. عرض کرنے لگی ابا، جب باپ نے کئی بار پوچھا نا تو بیٹی تھی، درد چھلک گیا. ابا میں نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے. حضور نے فرمایا میری بیٹی دنیا مومنین کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت. اگر تم نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا، تمہارے باپ کو آج 9 دن ہو گئے، میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. اما عائشہ فرماتی ہیں سارے لوگ گٹھلی پھینک دیتے تھے، حضور گٹھلیاں پھینکتے نہیں تھے. جب زیادہ فاقہ بڑھتا تھا 17-16 دن کا، تو حضور گٹھلیوں کو چوس کے اور انہیں چوس کر کے پھر پانی پی لیا کرتے تھے. جب فاقے زیادہ بڑھتے تھے نا، پیٹ سے پتھر بنتے تھے، تو ایسے ہاتھ حضور کے اٹھتے تھے. آپ کبھی حیرت کانپ جاؤ گے سن کے. ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، پیٹ سے پتھر بن گیا، ہاتھ اٹھایا، دعا کی اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. کبھی سوچا کرو میری بہنوں، میری بیٹیوں، کہ تمہیں تمہارا باپ دعاؤں میں بھولا ہوگا، مگر تمہارے نبی نے تمہارے لیے پوری رات دعا کی ہے. آپ کے لیے، ان کے لیے، اس کے لیے، سب کے لیے دعا کی ہے. امام حسن فرماتے ہیں میری ماں 7 دن کی بھوکی،
مگر میری ماں کو میں نے پوری پوری رات عبادت کرتے دیکھا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں ہم نے اور عورتوں کو دیکھا، توجہ کریں، اور عورتوں کو دیکھا کہ بچوں کو وہ لوریاں دیتی تھی، عربی کی لوریاں دیتی تھی، مگر فاطمہ کبھی کوئی لوری نہیں دیتی تھی، وہ قرآن پڑھتی تھی، قرآن پڑھ کے اپنے بچوں کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ ادھر دیکھو کیا کرتی تھی، بولو کیا کرتی تھی، قرآن کی لوریاں دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا غور تو کرو، مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فاطمہ میں نے دیکھا وہ صابرہ بھی ہیں، شاکرہ بھی ہیں، اور میں نے فاطمہ کی طرح کسی دوسرے کو نہیں دیکھا۔ امام حسن کہتے ہیں میری ماں اپنے ہاتھوں سے جھاڑو بھی لگاتی تھی، میری ماں کنویں سے پانی بھی بھر کے لاتی تھی، مگر زبان سے قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ اللہ اکبر، کیسی تلاوت کرتی تھی، اللہ اکبر، بھوکی پیاسی تلاوت کرتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی بیٹی پوری پوری رات عبادت کرتی تھی۔ اللہ کے رسول کی بیٹی مولا کائنات کہتے ہیں، سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کبھی مجھ سے کوئی ایسی فرمائش نہ کی جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، فرماتے بھوک میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور سنو، رسول تو دنیا میں بہت آئے، انہیں اللہ نے بیٹیوں سے بھی نوازا، مگر جیسا اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹی عطا کی ایسی کسی رسول کو بیٹی عطا نہیں کی۔ میں نبی بھی لاجواب، ان کی بیٹی بھی لاجواب۔ اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، السائی نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشمی رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ اقبال کہتا ہے مریم اس وجہ سے عزیز ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے، مگر فاطمہ تو کتنی وجہ سے عزیز ہے کہ دیکھو حسن اور حسین کی ماں ہے، علی کی بیوی ہے اور نبی کی بیٹی ہے۔ مگر جب میرا امام عشق و محبت آباد اٹھ کرتے ہیں تو میاں میرے اعلیٰ حضرت سے آگے تو کبھی اقبال بھی نہیں جا سکتا، نہ گیا ہے نہ کبھی جائے گا۔ اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، السائی نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشمی رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ یعنی مریم اس وجہ سے عزیز ہے، عیسیٰ کی ماں ہے، مگر فاطمہ اتنی عزیز ہے کہ وہ حسین کی ماں ہے، حسن کی ماں ہے، علی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے۔ مگر میرا امام کہتا ہے نور بنتے، نور زوجے، نور امے، نور و نور، نور مطلق کی کنی، اللہ رہ لہنا نور کا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے فاطمہ وہ ہے جو نور کی بیٹی ہے، نور کی ماں ہے اور نور کی بیوی۔ نور کی بولو بولو توجہ، آخری بات کر رہا ہوں، ادھر دیکھو ادھر دیکھو۔ حضرت علی کہتے فاطمہ کا وصال کا دن آیا تو کہنے لگی علی سے کہہ دینا میں نہا چکی ہوں، رات کا وقت ہے، توجہ کرو۔ مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا مجھے معاف کر دے، تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، سب بیٹی والے ہو۔ اگر فاطمہ سید سارے عالم کی سیدہ عالم ہے، عالم کی عورتوں کی سردار ہے تو کوالٹی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی عورت لا کے دو، دکھاؤ جس کی زندگی ایسی ہو۔ اپنے ابا کے 6 مہینے کے بعد 24 یا 25 سال کی عمر میں دنیا سے جا رہی ہیں، توجہ ہے نہیں، جا رہی ہیں دنیا سے۔ اے علی، ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگی، کہ کیا ہوا علی؟ فاطمہ سیدہ فاطمہ سے کہنے لگے علی مولا علی کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگے میں نے جیتے جیتے پردہ کیا ہے، سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد جب جنازہ نکلتا ہے تو میت ہلتی ہے، میں سوچتی ہوں کہ ایسا نہ ہو میرا جنازہ نکلے تو میری بے پردگی ہو جائے۔ سوچو تو ذرا دیکھو تو آج عورتوں کی براتوں میں فٹنگ کے لباس دیکھو اور یہ روایت دیکھو۔ سیدہ فاطمہ اپنے وصال کے بعد رو رہی تھی کہیں میرے جنازے کا کاندھا بدلا جائے تو میری بے پردگی نہ ہو جائے۔ اور آج کی عورت اپنے جسم کو خود نمایاں کر رہی ہے فٹنگ کے لباس پہن کر۔ ارے تیرے لیے تو نماز الگ کر دی تھی اللہ نے، مرد کی نماز یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ، عورت کی بس یہاں سے۔
مرد کی یہ اللہ عورت کی بس یہ کیوں عورت یہاں تک ہاتھ اٹھائے کیوں چونکہ اللہ نہیں چاہتا نماز میں بے پردہ ہو تیرے جسم کی بناوٹ اور ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے لہذا نماز کا طریقہ الگ کر دیا شادیوں میں نہیں دیکھتے تم مسلمان عورتوں سیدہ فاطمہ الزہرا سے اسماء بنت امیس کہنے لگی میں حبشہ میں نے دیکھا تھا جنازے ڈھکے جاتے ہیں ہم آپ کا ڈھکے لے کے جائیں گے تو کہنے لگی ٹھیک ہے اللہ اکبر مسکرانے لگی مولا علی کہتے ہیں فاطمہ مجھ سے بولی علی مجھے معاف کر دیں اور توجہ علی مجھے معاف کر دیں کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑا فاطمہ کس بات پہ ابا نے کہا تھا فاطمہ دنیا میں جا رہی ہو فاطمہ علی کے ساتھ بھیج رہا ہوں مگر جب قیامت کے دن ملو تو علی راضی ہونے چاہیے میں آپ کو راضی کرنا چاہتی ہوں مولا علی بولے چلو میں تو آپ سے راضی آپ بھی تو مجھے معاف کر دو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اللہ اکبر نبی کی بیٹی آپ میرے گھر میں 17 دن کے فاقے کیے مگر کبھی کسی پڑوسی سے بھی نہیں کہا کہ میرے گھر میں فاقہ ہے کبھی کسی سے میری شکایت نہیں کی آپ مجھے معاف کرو کہتے ہیں میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا وہ توجہ کرے کہتے ہیں اچانک ان کی روح دنیا سے پردہ کیا تو جب ان کی روح نکلی کہتے ہیں میں نے ہاتھ چھوڑا تو ہاتھوں میں زخم تھے اللہ کے رسول کی بیٹی نے اپنے بچوں کے کپڑے دھو کے رکھ دیے تھے اور کہا تھا علی میرے حسن حسین کا خیال رکھنا پھر اپنے ابا کے پاس یہ گئیں وہ گئیں جیسے ان کی روح نکلی ہے پورے مدینے میں حضرت عباس روتے ہیں حضرت بکر صدیق کہتے کیا ہوا عباس کا آج سب کو رونا چاہیے وہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی جو پوری راہ اپنے ابا کی امت کے لیے دعا کیا کرتی تھی پوری رات کون فاطمہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے او میری بیٹیوں او میری بہنوں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ انسان وہ جو ہے نا وہ مرتے بچا میں کہتا ہوں نہیں مرتے کوئی نہیں بچتا بچتے دنیا مر جائے گی کوئی نہیں بچے گا